مشرق وسطیٰ میں حالات آپ یوں سمجھیں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس نے پورے خطے کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا ہے جس کے شعلے پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ بحران آخر شروع کیسے ہوا۔ اس سارے بحران کی شروعات ایک انتہائی دھماکے خیز دعوے سے ہوتی ہے، اور یہ دعویٰ کسی عام ذریعے سے نہیں بلکہ اسرائیلی حکومت کی اعلیٰ ترین سطح سے منسوب کیا گیا ہے۔ بس اس ایک بیان نے دنیا بھر کی توجہ فوری طور پر اس طرف کھینچ لی۔ تو یہ دعویٰ تھا کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑے فوجی ایکشن کی تفصیلات بھی بتائی جا رہی تھیں، جس نے معاملے کو اور بھی زیادہ سنگین بنا دیا۔ اسرائیلی ذرائع نے جو تصویر پیش کی وہ ایک بہت بڑے اور منظم حملے کی تھی۔ دعویٰ یہ تھا کہ آیت اللہ خامنئی کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے، جس میں نہ صرف وہ بلکہ پاسداران انقلاب کے ٹاپ کمانڈرز اور ایران کے اہم ترین ایٹمی سائنسدان بھی مارے گئے، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی گئی کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ جیسے یہ خبر آگ کی طرح پھیلی نا، ایک اور جنگ شروع ہو گئی، اور وہ تھی معلومات کی جنگ۔ ہر طرف سے ایسے بیانات آنے لگے جو ایک دوسرے کے بالکل ضد تھے، اور اس دھند میں سچ اور پروپیگنڈے میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ دونوں طرف سے کہا کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی میڈیا امریکی اور اسرائیلی آفیشلز کے حوالے سے موت کی خبریں دے رہا ہے، دوسری طرف ایران ان تمام دعووں کو نفسیاتی جنگ کہہ کر مسترد کر رہا ہے۔ لیکن یہاں جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ کہ ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خامنئی کا ایک ویڈیو پیغام جاری کرے گا، لیکن وہ پیغام کبھی آیا ہی نہیں۔ اس خاموشی نے شک کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اور یہ لڑائی صرف باتوں اور دعووں تک ہی نہیں رہی، بہت جلد یہ جنگ زمین پر آ گئی۔ میزائلز اور ڈرونز فضا میں تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنازع ایران کی سرحدوں سے نکل کر پورے خطے میں پھیل گیا۔ ایران کی طرف سے جوابی کارروائی بھی بڑی تیزی سے ہوئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خطے میں موجود 14 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، متحدہ عرب امارات، کویت اور سعودی عرب پر بھی میزائل داغے گئے، اور پھر برطانیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس کے جنگی جہاز بھی اب اس علاقائی دفاعی آپریشن کا حصہ ہیں، جس نے اس بحران کو ایک نئی اور زیادہ خطرناک سطح پر پہنچا دیا۔ اور ان حملوں کی جو انسانی قیمت ہے وہ بہت بھاری ہے۔ ایران کے ہلال احمر کے مطابق ملک کے 24 صوبوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 2000 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ زمینی حقیقت کتنی خوفناک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک علاقائی جھگڑا پوری دنیا کی معیشت کے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں بن گیا ہے؟ اس کی وجہ ایک بہت ہی تنگ سمندری راستہ ہے، جس پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ 33%، یہ نمبر یاد رکھیے گا۔ یہ ایک بہت بڑا عدد ہے، لیکن اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس 33% کا تعلق ہے آبنائے ہرمز سے۔ یہ وہ تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا بھر میں سمندر کے ذریعے جانے والے تیل کا تقریباً 1/3 حصہ گزرتا ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ اس راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو اس راستے کے بند ہونے سے اصل میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ خطے کے تقریباً تمام بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک سعودی عرب سے لے کر عراق تک اپنی تیل کی برآمدات کے لیے اسی راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ ایک شیرک کی طرح ہے۔ اور یہ تیل خریدتا کون ہے؟ شاید آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ اس راستے سے گزرنے والے تیل کا سب سے بڑا خریدار، یعنی تقریباً 75%، ایشیا ہے۔ اس میں جاپان، جنوبی کوریا، بھارت اور چین جیسی بڑی معیشتیں شامل ہیں۔ اس راستے کی بندش ان سب کے لیے ایک بہت بڑا اقتصادی جھٹکا ہے۔ تو کل ملا کر صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف فوجی حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف معلومات کی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ پورا خطہ اس وقت سانس روکے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، بحران کی جو اصل وجہ ہے وہ اب تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی حالت کے بارے میں کوئی ٹھوس تصدیق شدہ خبر موجود نہیں ہے، اور جب تک یہ غیر یقینی صورتحال رہے گی، خطے میں کشیدگی کم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ جب جنگ کا یہ دھندلیکا چھٹے گا، جب سچ آخرکار سامنے آئے گا، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ خطہ ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف جائے گا، یا پھر بھی سفارت کاری کے لیے کوئی راستہ بچے گا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔